طه قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ ہم دوسرے ویڈیو میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے تقریباً وار آن ٹیرر کو تقریباً 20-21 سال ہو گئے ہیں. اور یاد ہوگا کہ جب وار آن ٹیرر جب امریکہ میں جو ایک دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ جو ریڈیکلائزیشن جو ہے یہ انتہا پسندی کے حوالے سے جو اقدامات تھے، اور یہ ایک ایشو بڑا پراپ اپ ہو گیا تھا اور اس کے حوالے سے. لیکن 21 سال بعد ہی آج ہمیں پھر یورپ میں وہ واقعے ہمیں نظر آ رہے ہیں. جرمنی میں بھی ہوئے ہیں حالیہ، کینیڈا میں بھی ہوا، برطانیہ میں بھی 2-3 واقعے ہوئے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. جو بھی کوئی داڑھی میں دیکھ لیتے تو اس پر حملہ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی طه قریشی صاحب سے بات کریں گے. اور دوسرا جو کووڈ-19 ہے، یعنی جو کرونا وائرس جب آیا تو وہاں پہ پاکستان میں قریشی صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور برطانیہ میں کیا پوزیشن تھی اور اب کیا پوزیشن ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. طه قریشی صاحب ایک مرتبہ پھر یہ اسلاموفوبیا کے بارے میں سر میں نے بتایا کہ یہ ایشو تقریباً جس طرح میں نے بتایا کہ وار آن ٹیرر کو تو 20-21 سال ہو گئے، اور اس کے بعد اور آپ چونکہ ایکسپرٹ بھی ہیں کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن، جو کہ انتہا پسندی، جس طرح یہ لوگوں کو انتہا پسندی مطلب کیسے ہوتی ہے اور یہ اپنے وائلنس کے ذریعے اپنے آئیڈیاز کو جو ہے نا یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی کینیڈا میں بھی ایک واقعات ہوئے، 2 واقعات ہوئے ہیں، برطانیہ میں بھی کئی واقعات ہوئے. تو آپ تو برطانیہ کے شہری ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں وہاں پہ اسلاموفوبیا کو اور کس طرح وہاں پہ جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ یہ جو وہاں پہ جو ایک چیز کریٹ کی گئی ہے یا ہو رہی ہے، 20 سال ہو بھی گئے ہیں پھر بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے اور اس پر بڑی لینتھی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی ضرورت ہے. لیکن ان اے نٹ شیل ریڈیکلائزیشن تو اس وقت انٹرنیشنل فینامنا ہے. یہ صرف مسلمانوں سے ہی ریلیٹڈ نہیں ہے. اس وقت گوروں میں بھی بہت زیادہ ریڈیکلائزیشن ہو چکی ہے. ان میں بہت زیادہ انتہا پسند رائٹ ونگ لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہ اپنے آپ کو سپرمیسسٹ وہ گروپوں میں ڈالتے ہیں اور مائنورٹیز کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں. کتنے لوگ دہشت گردی میں گورے پکڑے بھی گئے اور مسلمان کتنے وہاں پر مارے بھی گئے اس دہشت گردی کے حوالے سے. رہا مسئلہ کہ مسلمان بھی ریڈیکل ہوئے اور اس کی ایک پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے جو افغان جہاد، جس طرح آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ آپ خود پشتون بیلٹ سے ہیں، تو آپ کی قوم تو زیادہ اس میں متاثر ہوئی. اس سے پاکستان کی قوم بالعموم اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی. وہ افغان جہاد میں شرکت کرنا وہ غلط تھا یا صحیح تھا، وہ تو اب تاریخ رقم ہو چکی ہے. اس کے نتائج ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور ابھی پورا نیٹو زور لگا چکا کہ کسی طریقے سے افغان کلچر کو یا پشتون کلچر کو تبدیل کر دیا جائے. لیکن نہ تو وہ نیلا برقع اتار سکے ہیں، نہ وہاں پر اس کلچر کو تبدیل کر سکے ہیں. اور میرا کابل میں میرا وزٹ ہوتا رہتا ہے، پاکستان میں بھی دیکھتا ہوں، اعلیٰ شخصیات سے بھی ملتے ہیں، عام لوگوں سے بھی ملتے ہیں. تو عبداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی، اسپیکر اسمبلی سے ملاقات ہوئی، تو وہاں کئی لوگوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے دراصل ابھی تک بھی 60% علاقوں میں کنٹرول تو طالبان کا ہے اور کابل کے اندر ہی ذرا حکومت ہے. باہر تو دن میں جاتے ہیں، رات کو نہیں جا سکتے. یہ دبے دبے الفاظ میں سرکاری شخصیات نے یہ بات کہی. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلاموفوبیا والا مسئلہ ہے نا جی، یہ ابھی پھر ہوا اس کو ملے گی. کیونکہ جب بھی کوئی داڑھی والا، پگڑی والا دکھایا جاتا ہے تو اس کی نسبت جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے ملا دی جاتی ہے، اور اسامہ بن لادن کو ایسے پیش کیا گیا ہے کہ جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا برا آدمی وہی تھا. اور میڈیا، ہمارا میڈیا ہو یا ویسٹرن میڈیا ہو، انہوں نے داڑھی پگڑی والوں کو، مولویوں کو، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو ایسے ہی پیش کیا کہ جیسے پوری دنیا میں اس وقت دہشت گردی، انتہا پسندی یہ پاکستان سے آ رہی ہے اور مسلمان اس کو کر رہے ہیں. تو یہ اسلاموفوبیا صرف عام لوگوں میں نہیں، یہ جو فیئر ہے اسلام سے متعلق یا فیئر ہے مسلمانوں سے متعلق یا اسلامی ریاستیں جس طرح پاکستان ہے ان سے متعلق، یہ میڈیا اور ہمارے سینئر پولیٹیشنز، ایون ہمارے پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ جی یہ برقع ایسے ہے جیسے یہ لیٹر باکس ہے. بالکل ہمارے کئی وزراء نے ہماری خواتین کے متعلق اس طرح نیگیٹو کامنٹس دیے.
تو جب سیاستدان اور میڈیا غیر ذمہ دارانہ رویے رکھے گا تو پھر عام آدمی اس کے اوپر پھر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ قریشی صاحب، یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہمارے سیاستدان یا اور جو لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جب آپ ہیں، آپ برطانیہ میں 35 سال سے رہ رہے ہیں اور آپ برٹش امپائر کے ممبر بھی ہیں، اور جس طرح آپ نے ایک ادارہ ہے اس کے آپ ہیڈ بھی ہیں، تھنک ٹینک ہے اس کے آپ ہیڈ بھی ہیں، اور وہاں سے آپ کی جو ہے ایز اے مسلم پاکستانی آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے وہاں کے گورنمنٹ کے اداروں سے، لوگوں سے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ جیسے لوگ یا اور ملکوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس میں اپنا کلیدی کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ مائنڈ سیٹ جو کریٹ ہوا ہے ان گوروں کے ذہنوں میں کہ اسلام کے حوالے سے، اس میں یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھنک ٹینک اور یہ جو سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں، یہ کیوں اپنا رول پلے نہیں کرتے ہیں؟ جی، یہی جو کانفلکٹ ریزولوشن اور کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن، ڈی ریڈیکلائزیشن، ریہیبلیٹیشن آف کنوکٹڈ ٹیررسٹس، یہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ کام کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ہمارا زور ہوتا ہے کہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن یہ بات بتائیے روٹ کازز ٹو دا پرابلم، ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں وہاں پر، لیکن جو ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے مختلف ایجنسیوں کا، اداروں کا، حکومتوں کا، ممالک کا، کئی ممالک کے گروپس کا جو ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے اس کو میں اور آپ پھر کاؤنٹر نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا وہاں کی حکومت سے ہمیشہ یہی ڈائلاگ ہوا کہ آپ روٹ کازز کی طرف توجہ دیں کہ روٹ کازز کیا ہیں ریڈیکل ہونے کی، گوروں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، تو اس طرف توجہ دی گئی، بہت سارے اچھے پروجیکٹ دیے۔ روٹ کازز پھر یہی ہو سکتے ہیں نا، جس طرح میں سوال پہ سوال ہوتا ہے، پولیٹیکل سائنس میں ہم پڑھتے تھے کہ واٹ آر دی کازز آف کرائم، جرائم کیوں ہوتے ہیں معاشرے میں، تو اس کے پھر وہ کچھ ریزنز بتائے گئے تھے، ہم نے پڑھا ہے پولیٹیکل سائنس میں کہ غربت ہو گیا، افلاس ہو گیا، بے روزگاری ہو گیا، سوشل انجسٹس ہو گئی، اس پہ ایک انسان جو ہے نا وہ کرائم کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ جی، اس پر تو آپ اس سے لنک کرتے ہیں اس کو، یہ ریڈیکلائزیشن بھی یہی ہے؟ جی بالکل، انجسٹس یہ تھوڑا ڈفرینٹ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو جب آپ کو بائی فورس، جب کسی آپ اپنے آئیڈیاز کو بائی فورس مسلط کرتے ہیں اور وائلنس کے ذریعے، تو میرے خیال میں ریڈیکلائزیشن تو وہ ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے جی، ایسے نہیں ہے۔ لوگ جینونلی لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، لوگ جینونلی اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، لوگ جینونلی اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ جب کشمیر سے متعلق، فلسطین سے متعلق قرارداد پاس ہوتی ہے تو کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، جب عراق، لیبیا اور شام کے متعلق قرارداد پاس ہوتی ہے تو پوری دنیا ویسٹرن کٹھی ہو جاتی ہے اور مل کر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جینوئنلی کچھ ریزنز ہوتی ہیں جو ایک ینگ مائنڈ سیٹ کو وہ ان پر امپیکٹ ہوتا ہے، پھر وہ اپنا جو اینگر ہے اس کو چینل کرنے کے لیے مختلف گروپس میں شامل ہو جاتے ہیں، مختلف طریقے۔ یہ ایک لمبی پھر ڈیبیٹ ہے، ہمارا جو پروگرام تھا اس کو پھر مڈل سیکس یونیورسٹی نے UK میں اس کو ایویلویٹ کیا اور اس میں بہت سارے فیکٹرز پھر ملے کہ کیوں لوگ ریڈیکل ہوتے ہیں۔ تھوڑا سیدھا چیز بتا دیں، اس میں یہی اس میں انجسٹس بھی تھا۔ حل کیا ہے، کیا مطلب کیا حل؟ دیکھیے جی، اس کا حل ایک تو نہیں ہے، یہ تو ملٹی ڈائمینشنل پرابلم ہے، تو ملٹی ڈائمینشنل ہی سولوشنز ہوں گے۔ یہ تو اب انٹرنیشنل ایشو ہے نا جی۔ میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے یا لوگوں سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنے ریڈیکل ہو گئے امریکہ میں کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری انہوں نے کیپٹل ہل پہ جا کے قبضہ کر لیا؟ وہی رائٹ نہیں ملتے ہیں ان کے، کیونکہ ان کو نہیں سوشل جسٹس، ان کو یہ سیاستدان تھا ایک، اس کا نام ٹرمپ تھا، اس نے یہ ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیا کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیٹس گو بیک اینڈ گیٹ امریکہ بیک۔ تو یہ ان کے مائنڈ سیٹ کو انہوں نے چینج کیا کہ آپ کا یہ ملک ہے، آپ ان سے واپس لو۔